اعوذ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج جس موضوع کے بارے میں بات کرنے کی انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا وہ ہے گھر میں بیوی اور بچوں کے حقوق سے متعلق۔ عام طور پہ ہمارے معاشرے کے اندر بیوی کو ایک ہاؤس کیپر کی حیثیت سے زیادہ کچھ نہیں سمجھا جاتا۔ ہم لوگ وہ لوگ ہیں جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے شادی کی ہے تو ایک عورت جو ہمارے گھر میں آئی ہے اس کا کام کھانا بنانا اور ہمارے گھر کی دیکھ بھال، ہمارے والدین کی خدمت، گھر کی صفائی ستھرائی، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اور بے شمار ہمارے معاشرے کے گھروں کے اندر بیوی کو شاید انسان ہی نہیں سمجھا جاتا۔ ہم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں؟ ہم بھول گئے ہیں کیا جب ہم نے اس دنیا سے جانا ہے تو ہم سے جہاں پہ باقی چیزوں کے بارے میں سوال جواب کیا جائے گا تو وہاں پہ بیوی اور بچوں سے متعلق حقوق سے متعلق بھی پوچھ کی جائے گی۔ ہم لوگ اپنی ذاتی انا کے اندر اور ذاتی خود پرستی کے اندر اس حد تک مبتلا ہو چکے ہیں کہ ہم لوگ صحیح اور غلط کی تفریق بھول چکے ہیں۔ ہم لوگ بھول گئے ہیں کہ اگر عورت اسلام کے اندر اگر عورت اپنی اولاد کو دودھ بھی نہ دے تو بھی اس کا شوہر اسے مجبور نہیں کر سکتا۔ یہ شوہر کا کام ہے کہ وہ اپنی اولاد کے دودھ کے لیے خود کوئی بندوبست کرے۔ ہمارا مذہب تو عورت کو یہاں تک، بیوی کو یہاں تک کی آزادی دیتا ہے۔ ہمارا مذہب ہمیں یہ کبھی نہیں کہتا، عورت کو یہ کبھی نہیں کہتا کہ وہ اپنے ساس سسر کی ذمہ داری اس طرح لے جس طرح اس کا شوہر جس طرح سے شوہر کو لینی چاہیے۔ ہم لوگ وہ لوگ ہیں جب ہم شادی کرتے ہیں تو ہم اپنی بیوی کو یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے ماں باپ ہیں، یہ میرے بہن بھائی ہیں، ان کی خدمت کرنا، ان کی باتیں ماننا تمہارے اوپر فرض ہے۔ اپنے ماں باپ کی ہم مانیں یا نہ مانیں، اپنی ماں کے ساتھ اپنے باپ کے ساتھ ہم بدتمیزی کریں وہ ہمیں قبول ہے، لیکن ہم وہاں بیوی کی بات ضرور کہیں گے کہ بھائی میری ماں کے ساتھ، میرے باپ کے ساتھ، میرے بھائی کے ساتھ، میری بہن کے ساتھ تم نے کچھ نہیں بولنا، اور وہ جو ایسے تمہیں کہیں وہ تم نے کرنا ہے۔ حالانکہ اگر بیوی ہمارے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے تو یہ اس کا احسان ہے۔ فرض اور احسان میں فرق کرنا سیکھیے۔ ہم لوگوں کو فرض کرنا چاہیے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا ہمارے لیے فرض ہے۔ ہمارے ماں باپ کی خدمت کرنا اس پہ فرض نہیں ہے، اگر وہ کرتی ہے تو اس کے احسان مند ہوں۔ یہ ایک بہت بڑی تفریق ہے۔ ہم لوگ والدین کے حقوق کے بارے میں خوب بات کرتے ہیں کہ والدین کے حقوق بہت ہیں۔ بے شک والدین کے حقوق بہت ہیں۔ والدین کی نافرمانی گناہ کبیرہ میں سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس چیز والدین کے حقوق کی آڑ میں بیوی کے حقوق کی نفی کرنے کا ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ جو انسان کی زندگی ہے یہ ایک لائن ہے، یہ انسان کا کام ہے کہ وہ کوشش کرے کہ والدین کے بھی حقوق ادا کرے، بیوی کے بھی حقوق ادا کرے۔ یہی زندگی ہے۔ دیکھیں، صحیح حقوق ادا کرنے کی تو ہم لوگوں کی اوقات نہیں ہے۔ ہم گناہگار حقیر لوگ، ہم لوگوں کی کیا اوقات کہ ہم والدین کے یا بیوی کے یا باقی لوگوں کے صحیح حقوق ادا کر سکے۔ ہم تو رب تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے کے قابل نہیں، لیکن کوشش کریں۔ اصل بات ہے کوشش تو کریں ہم کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم والدین کے حقوق کی بھی
کوشش کریں کہ ادا کر سکیں، بیوی کے بھی حقوق کی کوشش کریں، باقی تمام لوگوں کے بھی حقوق کی ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ ہم لوگ اس معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پر سوچنے کی بات ہے، ہم بیوی سے ناراض کس بات پہ ہوتے ہیں؟ اس بات پہ ہوتے ہیں کہ تم نے آج کھانا صحیح نہیں بنایا، کھانے میں مرچ زیادہ ہے، کوئی پھیکا بن گیا ہے۔ ہم ان باتوں میں ناراض ہو رہے ہیں۔ ہمیں اپنے اوپر خود شرم کرنی چاہیے کہ ہم کن باتوں پہ ناراض ہو رہے ہیں۔ جن باتوں میں ناراض ہونے کا شریعت حکم دیتی ہے وہاں پہ ہماری زبانیں بند ہو جاتی ہیں، وہاں پہ ہماری زبانیں بند ہو جاتی ہیں۔ جہاں پہ ہماری اپنی ذاتی انا کی کوئی بات آ جاتی ہے وہاں پہ ہم خوب بڑھ چڑھ کے بولتے ہیں۔ ہم لوگ وہ لوگ ہیں جی جو زندگی اپنے طریقے سے گزارنے کی کوشش کرتے ہیں اور گزار رہے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، شریعت پہ ہم عمل کی کوشش نہیں کرتے۔ اس موقع پہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ایک فرمان عالی شان ہے، جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال تک ہو، 7 سال تک کے بچے کو اپنا بادشاہ سمجھو اور اس کی خدمت کرو۔ 7 سے 14 سال کے بچے کو اپنے غلام کی طرح ٹریٹ کرو، یعنی کہ جب 7 سے 14 سال کا بچہ ہو تو اسے اپنے غلام کی طرح ٹریٹ کرو، اور 14 سال کے بعد اسے اپنا دوست بنا لو۔ اور ہم لوگ وہ ہیں کہ بالکل الٹے طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ 7 سال تک کے بچہ ہم سے کچھ پوچھتا تو ہم کئی دفعہ ڈانٹ دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، ڈرا دھمکا کے بچے کو رکھتے ہیں۔ جب 7 سال سے بڑا ہوتا ہے عام طور پہ ہمارے معاشرے میں تو ہم بچے پر توجہ دینا چھوڑ دیتے ہیں، وہ جو مرضی دیکھ رہا ہے، جو آ رہا ہے کھا رہا ہے، پھر ہم کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ نتیجتاً یہ وہ وقت ہوتا ہے 7 سے 14 سال کا جب بچے کو غلام بنانا ہے۔ اسے نماز کی بتاؤ، اسے بتاؤ کہ بڑوں کا ادب کرنا ہے، اسے بتاؤ کہ چھوٹوں پہ شفقت کرنی ہے، اسے بتاؤ کہ یہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہمارا دین ہے، اسے بتاؤ۔ ہم اپنے بچے کو کتنی بار کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھو، کتنی بار ہم اپنے بچے کو صبح زبردستی اٹھاتے ہیں، بیٹا فجر کا وقت ہو کے اٹھو، اسکول بھیجنے کے لیے اٹھا لیں گے، لیکن فجر کی نماز سے ہم کیوں نہیں بچے کو اٹھاتے؟ اور کل کو جب 14 سال کے بعد وہ بچہ بگڑ جاتا ہے یا ہمارا کہاں نہیں مانتا تو ہم بڑے آرام سے کہتے ہیں کہ آج کل کے بچے جو ان سے ہیں نا وہ بس ماں باپ کے کہنے میں نہیں، ماں باپ کے کہنے میں کیا نہیں، ہم خود دیکھیں کہ ہم اپنے رب کے کہنے میں ہیں۔ ہم نے اس بچے کی تربیت اس طرح کرنے کی کوشش کی جس طرح ہمارے رب نے کہا، اپنے فارمولے لگانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور بعد میں پھر کہتے ہیں کہ یار یہ مسئلہ ہو گیا، یہ مسئلہ ہو گیا۔ عام طور پر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے بیوی بچوں کے اوپر کوئی پیسہ لگائیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، یہ فضول ہے، اس کا کیا فائدہ، اس کا کوئی ثواب تھوڑی ہوتا ہے۔ ایک عام ہمارے معاشرے میں عام ہم مردوں کے بیچ میں ایک سوچ ہوتی ہے، اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی مسجد میں پیسہ دے دو، کسی کو چندہ کر دو، کسی خیراتی ادارے کو دے دو، کسی کی غریب کی مدد کر دو۔ بالکل غریب کی مدد کیجئے، خیراتی اداروں میں حسب توفیق دیجئے، لوگوں کی بڑھ چڑھ کے مدد کی کوشش کیجئے، لیکن یہ نہ سوچئے کہ بیوی بچوں پہ جو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آپ خرچ کر رہے ہیں یہ بیکار جائے گا یا اس کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ اس کی اہمیت اور افادیت کے لیے میں ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا گیا ہے، مسلم شریف کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور راوی ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی مبارک فرمایا جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ 1 دینار وہ ہے جسے تو اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یعنی مسجد بنانا اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، مسجد کی تعمیر یا دیگر ایسے کام۔ 2 دینار وہ ہے جو تو نے خرچ کیا غلام آزاد کرنے کے لیے، اور 3 دینار وہ ہے جو تو نے صدقہ کر دیا کسی مسکین کو، اور 4 دینار وہ ہے جو تو نے اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کیا۔
تو وہ دینار جو تو نے اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کیا وہ ان باقی تمام دیناروں سے افضل ہے جو تو نے باقیوں پہ خرچ کیے، اور اس کا ثواب ان تینوں دینار سے بڑھ کر ہے۔ یہ حدیث ہے مسلم شریف کی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کس قدر باعث ثواب بھی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، نہ ہی میرا مطلب ہے کہ آپ مسجد پر خرچ نہ کریں، مسکین کو کھانا دان دیں، باقی جگہوں پہ نہ کریں، لیکن یہ ضرور پیش نظر رکھیے کہ بیوی بچوں پہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جو آپ خرچ کر رہے ہیں وہ ان باقی تمام چیزوں سے بڑھ کر اور افضل ہے، تو اس لیے یہ انتہائی باعث ثواب ہے۔ تو لہٰذا اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہوئے حسب توفیق کھلے دل سے خرچ کیجیے، اور کوشش کیجیے کہ وہاں پہ کم از کم کنجوسی کا مظاہرہ نہ کریں۔ اور عام طور پہ ہم لوگ بیوی بچوں کے معاملات میں عام طور پہ ہم لوگ بہت کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بیوی بچوں پہ بھی خرچ کرنا کس قدر باعث ثواب ہے۔ اب کوئی بھی زندگی میں کام کریں، میری گزارش ہے کوشش کریں کہ کوئی بھی کام کرے تو اس سے پہلے نیتیں بنا لیں۔ ارشاد ہے، اس کا مفہوم اس طرح ہے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اپنی ماں کی خدمت کے لیے جا رہے ہیں، ماں کا کہا مان رہے ہیں، ماں کو مسکرا کے دیکھ رہے ہیں، نیت یہ کر لیں ماں کی خدمت کرتے ہوئے یا ماں کو مسکرا کے دیکھتے ہوئے کہ میں اس لیے ماں کو دیکھ کے مسکرا رہا ہوں کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو یقین کیجئے ماں کو مسکرا کے دیکھنے کا لطف بھی ملے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ اپنے بچے کو، معصوم بچے کو، اگر آپ کا بچہ آپ سے کوئی فرمائش کرتا ہے یا کوئی بات کرتا ہے تو اس کا لاڈ اٹھا رہے ہیں آپ کا بچے کا، تو اپنی نیت یہ رکھیں کہ میں اس لیے اس کا لاڈ اٹھا رہا ہوں کہ یہ میرے رب تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ رب تعالیٰ کی میرے پہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، میں اس لیے اس کا لاڈ اٹھا رہا ہوں۔ تو آپ یقین کیجئے بچے کا لاڈ اٹھانے میں لطف تو آئے گا ہی، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ لاڈ اٹھانا بھی انشاءاللہ تعالیٰ باعث ثواب بن جائے گا۔ اپنی بیوی کی کوئی بات خوش دلی کے ساتھ سن رہے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ خوش دلی کا برتاؤ کر رہے ہیں، تو یقین کیجیے اپنی نیت یہ کر لیں کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں اس پہ عمل کی کوشش کر رہا ہوں، تو یقین کیجیے بیوی کی خوشی سے جو آپ کو خوشی ملے گی وہ تو ملے گی، لیکن انشاءاللہ تعالی رب تعالیٰ آپ کو ثواب سے بھی نواز دے گا۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا ہم لوگ کئی بار احساس نہیں کرتے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کوشش کیجئے، نیت بنا لیجئے، نیت بنا لینا انتہائی سے زیادہ اہم ہے۔ کاروبار کر رہے ہیں، کوشش کیجئے رزق حلال کی کوشش، نیت بنائے کہ میں رزق حلال کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ نوکری کر رہے ہیں، کوشش کہ میں رزق حلال کماؤں گا، تو آپ یقین کیجئے آپ اس نیت کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو دفتر میں رہنا، فیکٹری میں رہنا، وہاں پہ وقت گزارنا بھی انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے باعث ثواب بن جائے گا۔ نیت اتنی اہم چیز ہے، انما الاعمال بالنیات۔ تو گزارش صرف اتنی ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے سب کے حقوق بہتر سے بہتر طریقے سے ادا کرنے کی۔ گو کہ ہم میں انتہائی کمزوریاں ہیں، لیکن کوشش کریں کہ ہر لمحہ ان کمزوریوں پہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم کچھ نہ کچھ کمی کی کوشش میں کامیاب ہو سکے۔ اب جہاں تک بیوی کے حقوق کا تعلق ہے، ایک بہت ہمارے معاشرے کے اندر یا مردوں کے اندر یہ ایک ہمارے عام رواج ہو گیا کہ شادی کے بعد عورت کا نام بدل دیتے ہیں، شادی کے بعد عورت کا نام بدل دیتے ہیں۔ اگر کسی کا نام کے ساتھ باپ کا نام لگا تو شادی کے بعد ہم مرد سب سے پہلے تو یہ کام کرتے ہیں کہ جاؤ اس کے شناختی کارڈ لے کر آؤ، شناختی کارڈ لاؤ اور اس کے بعد اس کا نام بدلا دو۔ حالانکہ یہ ہمارا دین کہاں سے کہتا ہے؟ ہمارا دین تو نہیں کہتا۔ کیا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ نکاح کے بعد اپنا نام بدلا؟ کیا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد تبدیل کیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے تو کوئی شخصیت ہو نہیں سکتی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ازواج مطہرات کے نام بھی شادی مبارک کے بعد وہی رہے، تو ہم گناہگار حقیر لوگ کن کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، کن کاموں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ نام بدلنے کی روایت یہ بھی دوسری جنگ عظیم کے بعد سے، پہلی جنگ عظیم کے بعد سے شروع ہوئی تھی۔ پہلی جنگ عظیم میں جب مرد بہت کم ہو گئے تھے، عورتیں زیادہ ہو گئی تھیں، تو جس عورت کو جب کوئی مرد مل جاتا تھا وہ اس سے شادی کرتی تھی، تو وہ فخر کے طور کے اوپر اپنے نام پر اس کا نام لگا لیتی تھی، یا بتانے کے لیے کہ یہ میرا شوہر ہے۔ یہاں سے چیز شروع ہوئی ہے، اور ہم جو لوگ ہیں مسلمانوں نے اسے ایسے اپنایا ہوا ہے، خاص کر اس علاقے کے مسلمان، بر صغیر کے مسلمانوں میں تو یہ عام وتیرہ بن گیا کہ شادی کے بعد، اور ہم اس میں بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ اصل میں یہ مردانگی نہیں ہے کہ عورت کے اوپر تھپڑ مار دینا کہ اس نے کھانا صحیح نہیں بنایا، اس نے گھر کی صفائی نہیں کی، یہ مردانگی نہیں ہے۔ عورت کا نام بدل دینا، اس کے باپ کا نام ہٹا کے اپنا نام لگا لینا، یہ مردانگی نہیں ہے۔ اور یا مردانگی اگر مردوں نے دکھانے کا شوق ہے تو اپنے دل کو بڑا کریں، اگر کوئی بات بری لگ گئی ہے تو اس غصے کو پی لیں۔ غیر شرعی احکامات کے اوپر کوئی عمل ہوتا ہے تو وہاں تو ہماری آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ اگر ہمارے بیوی بچے کوئی غیر شرعی کام کر رہے ہیں، وہ نماز کی پابندی نہیں کر رہے، وہ پردہ نہیں کر رہے، تو وہاں پہ ہماری آنکھیں بند ہیں، وہاں پہ ہماری زبان بند ہے۔ لیکن اگر بیوی نے کھانا نہیں صحیح بنایا، وہاں پہ ہمارا زبان بھی کھلی ہے، ہاتھ بھی کھلا ہے۔ بچے نے ہمارا کہا نہیں مانا، بچے کا منہ پہ چانٹا رسید کر دیں گے، وہاں پہ ہمارا ہاتھ کھلا ہے۔ کبھی بچے کو مارا ہے ہم نے اس بات پہ کہ بیٹا تم نے آج ظہر کی نماز نہیں پڑھی؟ کبھی مارا ہے؟ نہیں مارا۔ جہاں پہ شریعت کہتی ہے مارو، وہاں پہ ہم مارتے نہیں۔ جہاں پہ شریعت کہتی ہے صبر کرو، وہاں پہ ہم صبر کرتے نہیں، اور بعد میں ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں کیوں۔ اگر ہم لوگ ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچیں تو ہماری زندگی کی اکثر پریشانیوں اور مشکلات کی اصل وجہ ہماری شریعت سے دوری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک رحمت للعالمین سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کے مبارک دھول کے صدقے ہم سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ، دانستہ نادانستہ، چھوٹے بڑے اگلے پچھلے تمام گناہوں کوتاہی لرزشوں کو اپنی خصوصی مہربانیوں سے، اپنے خصوصی فضل و کرم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فوری طور پہ معاف فرما دیں، اور ہم کو ہمیشہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم پہ اور ہمارے تمام عزیز و اقارب اور تمام امت مسلمہ پر ہر لمحہ خاص کرم، رحم اور انعامات کا معاملہ نازل فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔